اسی کے لیے ہے کہ جس کی عبادات، روزے، نمازیں، نماز تراویح، تلاوت قرآن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں۔ ایک بہت جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید الفطر کا دن ہے، اپنے گھر میں ایک کمرے میں زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن وہ کمرے میں رو رہے ہیں۔ لوگ دروازے پہ آ گئے، حضرت آپ کے علم میں نہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا سنو مومنو، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس کی نمازیں، جس کے روزے، جس کی تلاوت قرآن، جس کی نماز تراویح، جس کی نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، آج ان کے لیے عید کا دن ہے، اور جن کی یہ چیزیں قبول نہیں ہیں ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ اور پھر اپنے لیے کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتا، ام من المقبولین، کہ میرے وہ روزے، وہ نمازیں، وہ تلاوت قرآن، وہ نیکیاں قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی عاجزی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جو ارادہ کرتے تھے تو اللہ ان کے ارادے پہ قرآن کی آیت بنا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 19 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی خیال کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ اس میں سے ایک مثال آپ کو دے دوں، میرے آقا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضور مقام ابراہیم پہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب ہم نے عمر بن خطاب کے اس خیال کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ تو ایسے صحابی اگر کہیں اور ہم اپنے روزے، اپنی نمازیں، نماز تسبیح اور نماز تراویح کو لے کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے بڑی عبادت کی ہے، یہ یاد رکھنا جب جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں عید کا دن صبح سے لے کر شام تک، کیونکہ میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے عید والے دن شیطان جو ہے یہ چلا چلا کر روتا ہے، تو اس کی جتنی بھی ذریت اولاد ہوتی ہے وہ اس کے قریب آ کر کہتی ہے کیا ہوا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے دن اللہ نے امت محمدیہ کو بخشنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے نوکر جب عید کے اجتماع کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گلی کے کونوں پہ، میں کہانی نہیں سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں، گلی کے کونوں پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ آج تم مزدوری لینے جا رہے ہو۔ پھر جب عید کا اجتماع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں آسمان سے ذرا نیچے جھانکو، فرشتے جب جھانکتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا تمہارا خیال ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو پھر اس کو اس کی مزدوری دی جائے کہ نہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو اس کی مزدوری دی جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے پورا رمضان مزدوری کی ہے، اب یہ مجھ سے طلبگار ہیں بخشش و مغفرت کے۔ اے فرشتوں میں نے تمہیں اس لیے دکھایا، اب تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے گا۔
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے۔ اور یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں، دیکھو ان لوگوں کا کتنا ایک ارادہ ہوتا تھا۔ عید کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر اعظم ہیں، ان کا سگا بیٹا ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سامنے آ گئے عید والے دن، تو دیکھا تو ان کے قمیض میں کچھ پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی قمیض پھٹی تھی تو اوپر سے سلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو جب آنسو آئے تو کتنا فرما بردار بیٹا، باپ بھی صحابی بیٹے بھی صحابی، عرض کیا بابا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ کہا بیٹا آج جب تو باہر نکلے گا تو لوگ کہیں گے عید کا دن وزیر اعظم کا بیٹا، حاکم وقت کا بیٹا، اور کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے۔ تو عرض کیا بابا لوگوں کو چھوڑ دیں، ہم نے لوگوں کو تھوڑا راضی کرنا ہے، ہم نے تو خدا کو راضی کرنا ہے۔ بابا میرے اس لباس پہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہا بیٹا میں تو راضی ہوں۔ بابا پھر میں نے سرکار کی حدیث اپنے کانوں سے سنی ہے، میرے لجپال نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، جس پہ اس کا باپ راضی ہے اس پہ اس کا خدا راضی ہے۔ اور دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں سبق دیا، اور سرکار کے غلاموں عید کے دن بھی رضا تلاش کرنی ہے تو اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسند پہ جلوہ فرما تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے، انہوں نے کہا آج عید کا دن ہے، کچھ اشعار ہی لکھ کر دیں۔ آپ نے فارسی میں 4 لائنیں لکھیں جس کا لب لباب کیا تھا، لوگ کہتے ہیں عید ہے عید ہے، لوگ کہتے ہیں عید ہے عید ہے، لیکن عبد القادر جیلانی کی تو عید وہ ہے جب عبد القادر جیلانی اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے سلامت چلا جائے گا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں عید والا دن جو ہے ہمیشہ اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارنا ہوگا۔ عید والا دن جو ہے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، وہ کیا کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ اگر حدیث کی کتابوں میں تشریحات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا چیپٹر پڑھیں تو میرے لجپال کی تعلیمات کا مفہوم ہے، جب تم سلام لیتے ہو تو تمہاری یہ چیز جو ہے اس چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ نے ایسا سسٹم یہاں پہ بنایا گیا ہے کہ جب تم ایسے ملاتے ہو تو خود بخود محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ پھر عید والے دن ہم سلام بھی لیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا میرے نوکر جب آپس میں ملتے ہیں اور وہ مجھ پہ درود پڑھ لیتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عید والے دن غسل کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، بہتر تو یہ ہے نئے کپڑے پہننا، نئے نہیں تو دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا سرکار کی سنت ہے۔ سرما لگانا سنت ہے، تیل لگانا بالوں میں سنت ہے، کنگھی کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز میں جانے سے پہلے
کچھ میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ اگر آپ سنتوں کی گنتی شروع کر دیں تو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فتنوں کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک راستے میں جانا یہ بھی سنت ہے، دوسرے راستے کو واپسی لینا یہ بھی سنت ہے۔ پھر ایک راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا سنت ہے۔ ارے اتنی سنتیں اکٹھی ہو گئیں، اگر 12 ہیں تو 1200 شہیدوں کا ثواب، اگر 14 ہیں تو 1400 شہیدوں کا ثواب۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا میں کچھ بھی نہیں، جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ ارے چلنا تو ویسے بھی ہے لیکن میرے نبی کی سنت کے مطابق چلے تو میں سب کچھ، ہاں یہ میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ تو یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا ہم پہ فضل ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، مہربانی ہو رہی ہے کہ عید کا دن آ رہا ہے، اور عید کا دن یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی صدقہ فطر صاحب نصاب جس پہ واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا، اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی واضح حدیث ہے، یہ قبول تب ہوتے ہیں جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ عید کا دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادیاں آ گئیں، شہزادیاں آ گئیں، کہا بابا ہم نے انہی کپڑوں میں عید گزارنی ہے۔ دیکھو کیسے لوگ تھے، وہ کس طرح عیدیں گزارتے تھے اور کتنی ان کے اندر ایک اپنی ذمہ داری تھی اور خدا کا خوف بھی تھا۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو یہ لالٹین کی روشنی میں کام کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے گفتگو کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو آپ اٹھے اور لالٹین کی روشنی بجھا دی۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، ہمیں حکم کرتے ہم اٹھ کر بجھا دیتے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی ہے؟ آپ نے جو جملے کہے وہ بڑے کمال کے تھے۔ فرمایا جب میں بیٹھا تھا اس وقت بھی امیر المومنین تھا، جب میں اس لالٹین کو بجھا رہا تھا اس وقت بھی امیر المومنین تھا، جب بجھا کر واپس آ گیا ہوں اس وقت بھی امیر المومنین ہوں۔ آپ کی شہزادیاں آ گئیں، بابا یہی کپڑے پہننے ہیں؟ آپ نے بیت المال والے خازن کو بلایا، کہا اس طرح کرو جو میری ایک ایڈوانس تنخواہ ہے وہ مجھے دے دو، 1 ماہ کی ایڈوانس مجھے دے دو، ان بچیوں کے کپڑے بن جائیں۔ تو اس خازن نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹیوں کو کہا انہی کپڑوں میں عید دھو کر انہی میں عید گزار لینا، اس لیے کہ خازن نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یقیناً اس نے میری توجہ دلائی ہے یہ بات کر کے۔ تو یہ بات کر کے کہا بیٹیوں تم اسی لباس میں رہنا، میں راضی ہو جاؤں گا، تمہارا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا عید کا دن جو ہے یہ شیطان نے کھل جانا ہے، تو شیطان کھل جائے گا تو وہ بڑے بڑے حملے کروائے گا۔ آپ لوگوں نے ان حملوں سے پاک رہنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے تو ویسے بھی آج کل پابندیاں لگ رہی ہیں، وہ موٹر سائیکلوں کے بڑے بڑے سلنسر نکال کے پاں ہو رہی ہوتی ہے۔ عید کا یہ مقصد نہیں ہوتا، عید کا یہی مقصد ہوتا ہے خدا رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہاں اپنے چہروں پہ کچھ لوگ ایسے نشانات بنواتے ہیں اور اپنے بازوؤں پہ ایسے نشانات بنواتے ہیں، ان چیزوں سے رب رسول نے منع فرمایا ہے۔ اچھے کپڑے پہنے،
ہو سکے تو سر پہ دستار رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے ٹوپی رکھ لیں، اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر درمیان سے بالوں کو کنگھی کریں، اس نیت سے کہ میرے آقا جب اپنی مبارک زلفوں میں کنگھی کرتے تھے تو بالکل درمیان سے کرتے تھے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے دوست ہیں معتکف اعتکاف والے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میرے پوترے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے، تو آپ سارے مل کے دعا کریں، اللہ سیدہ زہرا پاک کے بچوں کا صدقہ ہمارے وہ محترم اعتکاف والے دوست ان کے پوترے کو اللہ رب العزت حافظ قرآن بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے لگن اور محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ۔